الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا إمام الأنبياء وسيد الأنبياء وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا ثمرة دعوة أبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا بجھے چہروں کا زنگ اترا سوتے چہروں پہ نور آیا بجھے چہروں کا زنگ اترا سوتے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانیت کو جینے کا شعور آیا واجب الاحترام خدائے وحدہ لم یزل کی توحید کے بعد رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر بڑی ہی محبت کے ساتھ نماز والا درود ابراہیمی
پیار و محبت سے پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں جن احباب نے درود پاک پڑھا نا تھوڑے تھوڑے آگے ہو جائیں، سردی کا موسم ہے، کوئی مسئلہ نہیں، مل کے بیٹھیں گے انشاءاللہ محبت ہوگی۔ جنہوں نے درود پاک پڑھا پیچھے احباب جو بیٹھے ہیں بھائی، واجب الاحترام حضرات علماء کرام اور ثناخوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ای سعادت بزور بازو نیس ڈاکٹر عدنان صاحب ان کی دعوت پہ لبیک کہتے ہوئے محفل میلاد کے اندر حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ میرے لیے بہت بڑی خوش قسمتی ہے، اور آپ لوگ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اس گئے گزرے دور کے اندر محسن انسانیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے محفل میں تشریف لائے۔ برادران اسلام، میلاد کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنا مقصود ہے، اور کچھ سیرت کے حوالے سے چند باتیں کرنا مقصود ہے۔ اس میں ذرا بھی شک کی گنجائش نہیں کہ میرا مصطفیٰ جس مہینے میں آیا وہ مہینہ اعلیٰ، جس سرزمین پہ حضور تشریف لائے وہ سرزمین سب سے اعلیٰ، جس حویلی کے اندر میرا محبوب آیا وہ حویلی سب سے اعلیٰ، جس شب کے اندر آئے وہ شب اعلیٰ، جس ہفتے کے اندر آئے وہ ہفتہ اعلیٰ، جس مہینے میں آئے وہ مہینہ اعلیٰ۔ لیکن خدا کی شان کچھ اور تھی۔ پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا دیا، پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا دیا، گھٹنوں چلے تو دادا بھی عدم کو روانہ تھا، چلنے لگے تو مادر و عم ہو گئے جدا، ہر ایک سایہ سر سے یوں اٹھتا چلا گیا، سائے پسند نہ آئے میرے پروردگار کو، بے سایہ کر دیا اس سایہ دار کو۔ اور یہاں ایک میسج دیا گیا ہے، اللہ اکبر کبیرا، میرا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں آئے نہیں تھے کہ والد کا سایہ اٹھا دیا، بچے تھے ماں بھی دنیا سے چلے گئے، تھوڑے سے بڑے ہوئے دادا بھی دنیا سے رحلت فرما گئے۔ یا اللہ ایسا کیوں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں آج یہ مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ بدر کے اندر کس ابو کو پکارو گے، احد کے اندر کس ابو کو پکارو گے، مکے کے پتھریلے علاقوں کے اندر کس ابو اور امی کو پکارو گے، فرمایا خندق کے اندر کس ابو کو پکارو گے، آج سی احد احد کہنا میرے محبوب آپ کا کام ہوگا، یتیمی کو سہارا دینا میرا کام ہوگا۔ سبحان اللہ بھائی، ذرا اونچی آواز سے اللہ اکبر۔ میں نے ایک آیت مبارکہ پڑھی ہے، اس پہ دو چار باتیں عرض کرنا مقصود ہے۔ الم یجدک یتیما فآوا، میرا رب فرماتا ہے میں نے محبوب آپ کو یتیم پایا، فآوا پھر میں نے ٹھکانہ دیا، بڑے سردار کے گھر میں پیدا ہو گیا، سرداری کے قابل ہے، ارے باپ کا سایہ بھی نہ ہو،
اللہ اکبر کبیرہ. جب میرا محبوب دنیا میں تشریف لائے، آپ نے علماء سے سنا ہوگا، میڈیا کے ذریعے سے بھی آپ نے سنا ہوگا، بہت سے ایسے واقعات ہوئے کہ جناب قیصر و کسریٰ کے کنگرے ٹوٹ گئے، اور اسی طرح جناب جو 1000 سال سے آگ جل رہی تھی وہ بجھ گئی، اور اسی طرح بہت سے واقعات ہوئے، میں تفصیل کے اندر نہیں جانا چاہتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف آئے تو اس پہ ایک شاعر نے، علامہ ماہر القادری، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے مضطرب تھی بادیے بطحا، وہ آئے جن کے سجدوں کے لیے کعبہ ترستا تھا. میرا محبوب جب تشریف لے آیا سب کو جواب مل گیا کہ ہم اس کے لیے آج ضرورت تھی. اگر میرا محبوب دنیا میں نہ آتا تو صدیق نہ ہوتا، عمر نہ ہوتا، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، حسنین، کریمین، یہ سارا اگر ہیں تو میرے محبوب کے صدقے سے ہیں. حضور نے آنا تھا، اس کائنات کو جناب اندھیروں سے اجالا ملنا تھا. حضور جب تشریف لائے نا، اماں بیان کرتی ہیں، حضور کی والدہ کا نام یاد ہے؟ بولو نا یاد، کیا نام تھا؟ تھوڑا شیئر کر لیں آپ بھی، ساتھ ساتھ بولتے رہے نا، بات سمجھ آ جاتی ہے. یہ نہیں ہے مولوی صاحب آنکھیں بند کر کے شروع ہو جائے اور آپ سارے ماشاءاللہ اٹھ کے چلے جائیں، جب آنکھیں کھولے تو آدمی سامنے کوئی نہ ہو، اسپیکر والا کہے جی مولوی صاحب، وہ کہتا ہے بھئی تو ہی عاشق ہے میرا، کیونکہ تو اکیلا بیٹھا کہ جی میں نے اسپیکر لے کے جانا. ایسا نہیں، چونکہ آپ چلیں گے تو میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ چلوں گا. چند ایک باتیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے گفتگو کرنا ہے. اماں سوچنے لگ گئی، کیونکہ چاند جیسا بیٹا جتنی تعریف کرو وہ کم ہے. وہ نورانی سردار، ساری کائنات سماوا و ملجا، ساری کائنات سے افضل. جب حضور حضرت آمنہ کے گھر کے اندر گود کے اندر تشریف لائے تو ماں تھی، جب چہرے نبوت کو دیکھتی تو خوشی سے جناب جھوم اٹھتے، اور جب کچھ تصورات تھے دل کے اندر کہ کاش آج اس کا والد بھی زندہ ہوتا، کاش آج والد زندہ ہوتا. میں نے کہا اماں تو کیا سوچتی؟ اماں کہتی ہے والد زندہ ہوتا، اپنے بیٹے کو چاند جیسے بیٹے کے جلوے اپنے دوستوں کو دکھاتا. والد زندہ ہوتا، اس کے لیے کپڑے لاتا، انگلی پکڑ کے جناب دنیا کی سیر کراتا. والد زندہ ہوتا تو جناب کتنا خوشی سے پھولانا سماتا. اللہ فرماتے ہیں میری آمنہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، علم یجد کا یتیمن فاوا، یہ یتیم نہیں بلکہ در یتیم ہے. اماں مغموم ہو گئی کہ کون اس کو جناب پروٹوکول دے گا. فرمایا تیرا یہ بچہ اشارہ کرے گا میں درختوں سے سلامی دلوا دوں گا، تیرا بچہ کھلونے چاہے گا، یا امیر سے امیر کا بیٹا بھی مرسڈیز لے لے گا، اصلی کھلونوں سے کھیلے گا کیونکہ مال کی فراوانی ہے. میرا رب کہتا ہے میں ماں پریشان نہ ہو، اب محمد تیرا ہی نہیں میرا بھی ہے. فرمایا اگر اس کو کھلونوں کی ضرورت پڑے گی، یہ اشارہ انگلی سے یہ کرے گا، چاند کو 2 ٹکڑے کر کے اس کی جھولی میں ڈال دوں گا. اماں دنیا کے بچے، سرداروں کے بچے مری کے اندر چلے گئے سیر کے لیے، کو فرانس میں چلا گیا کہ جی پیسے بہت ہیں، وزٹ کے لیے جا رہے ہیں، سیر و تفریح کے لیے.
الم یجدک یتیما فآوا، اما پریشان نہ ہو، اب محمد تیرا ہی نہیں، محمد میرا بھی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا اگر اس کو سیر کی ضرورت پڑے گی، اور جہاں دنیا کا کوئی بچہ نہیں گیا، میں اس کو اپنے عرش پہ بلا کے سیر کی تفریح سے لطف اندوز کر دوں گا، معراج کروا دوں گا۔ کیا کروا دوں گا؟ معراج۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دادا ہیں بھائی، یہ تشریف لے آئے کہ جی پوتا ہوا، بڑی خوشی ہے، بڑی محبت کے ساتھ آئے تو آ کے اپنی بیٹی سیدہ آمنہ سے پوچھتے ہیں کہ بیٹی بچہ دکھانا۔ اللہ اکبر۔ حضور آرام فرما رہے تھے، جو رخ مصطفیٰ سے چادر اٹھائی، اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں یتیم ہے۔ میں کہا کرتا ہوں خدا کی قسم، جب حضرت عبد المطلب نے دیکھا تو بے ساختہ زبان سے جملہ نکلا، فرمایا حضرت عبد المطلب نے کہ میں نے آج تک ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ اماں بولی ابا جی میں نے بھی آج تک ایسا بچہ، میں بھی مدینے سے آئی ہوں، بڑے بڑے بچے دیکھے ہیں، میں نے بھی آج تک ایسا بچہ۔ آگے بات آئے گی، سیدہ حلیمہ حضور کی دائی تھی، وہ حضور کے پاس آئی، جب انہوں نے رخ مصطفیٰ سے چادر اٹھائی تو دیکھا تو ان کی زبان سے بے ساختہ جملہ نکلا کہ میں نے بھی ایسا بچہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جبرائیل جا کے ذرا تو بتانا۔ اماں کہہ رہی ہے میں نے نہیں دیکھا، سیدہ حلیمہ کہتی میں نے نہیں دیکھا، سیدنا عبد المطلب فرماتے ہیں میں نے نہیں دیکھا۔ اللہ فرما رہے جبرائیل تو بتانا، تو یوسف حضرت یوسف کے حسن کو دیکھا کرتا تھا، اس کے پاس وحی لایا کرتا تھا، تو نے تو 1,24,000 پیغمبر دیکھے ہیں، ذرا تو بھی شہادت دینا۔ اس پہ ایک فارسی کا شاعر عجیب انداز کے اندر اپنے انداز کے اندر گفتگو فرماتا ہے، آفاقہا گردیدام، آفاقہا گردیدام مہر بتا ورزیدہم، میں نے 1,24,000 پیغمبروں کے پاس وحی لایا ہوں، میں آدم علیہ السلام کو بھی میں نے دیکھا، حضرت ابراہیم کے جلوے بھی میں نے کیے، یوسف کے حسن کو بھی میں نے دیکھا، بس یار خوبا دیدام، بڑے بڑے خوبصورت شاہجوان میں نے دیکھے، لیکن تو چیزیں دیگری تیرے جیسا میں نے بھی نہیں دیکھا۔ اللہ فرماتے ہیں آپ کہاں سے دیکھ لیتے، میرے پاس بھی یہی تھا، میرے پاس بھی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ احسن اللہ اکبر ہے، اللہ اکبر، ایک کبیر ہوتا ہے ایک اکبر، ایک حسن ہوتا ہے ایک احسن ہوتا ہے، احسن سے آگے کوئی جملہ نہیں، ایک فضل ہوتا ہے افضل ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فی احسن، میرے سانچے کے اندر بھی یہی کچھ تھا۔ اللہ اکبر کبیر۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے ایک جملہ پوچھا، اماں بیٹی اس کا نام کیا رکھا ہے؟ کچھ سوچا ہے؟ چونکہ یہ حق ہوتا ہے ماں سے بھی پوچھنا چاہیے۔ آج کل ہمارے حالات پتہ کیا ہوتے ہیں، تو جی والد کہتا ہے جی دادے نے کہا پڑھ، میں نے کہا بہت اچھی بات، لیکن اگر ماں کی رائے شامل کر لی جائے تو یہ سب سے بہتر ہوتا ہے، کیونکہ گھر کا نظام بھی تو چلانا ہوتا ہے نا۔ پہلا حق ماں کا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا پہلا حق، بیٹے نے پوچھا نا سب سے زیادہ حق کس کا؟ فرمایا تیری ماں کا۔ حضور سے پوچھا پھر کس کا حق ہے؟ فرمایا تیری ماں کا۔ حضور نے اس آدمی نے پھر پوچھا یا رسول اللہ پھر کس کا حق ہے؟ فرمایا پھر تیری ماں کا۔ فرمایا پھر کس کا حق ہے؟ فرمایا ثم ابوک، پھر تیرے باپ کا۔ چوتھے نمبر پہ جا کے پہنچایا۔ ناراض نہ ہونا بھائی، باپ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ آپ سمجھے کہ باپ کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔
جنت تو مل جائے گی، ماں کے قدموں میں ہے، لیکن جنت میں داخلہ باپ کی رضا کے ساتھ ہے۔ ہاں رضا کے بغیر نہیں۔ اماں بیان کرتی ہیں، فرمایا کہ جب سے بچہ پیدا ہوا میں نے بڑے نام سوچے، میں نے دادا کا نام سوچا، پردادے کا نام سوچا، نانے کا نام سوچا قصی، اور اسی طرح بڑے نام میرے ذہن کے اندر آئے۔ میں نے کہا یہ نام رکھتی ہوں، یہ نام رکھتی ہوں، لیکن آج کیفیات کچھ اور ہیں، آج کیفیات ایسی ہیں، میں جب بھی کوئی سوچتی ہوں تو اندر سے ایک ہی صدا لگتی ہے کہ اس کا نام رکھ دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب تھوڑا سا بات ذہن میں رکھیں، اس لیے میں کہا کرتا ہوں بھائی اپنے بچوں کے نام کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھا کرو۔ اس کے اندر بڑے فلسفے ہیں۔ ایک فلسفہ آپ کے سمجھانے کے لیے، اگر آپ برطانیہ کے اندر ہو، امریکہ کے اندر ہو، آپ کے نام کے ساتھ محمد ہوگا نا تو وہاں لوگ فوراً سمجھ جائیں گے، بتانے کی ضرورت نہیں، وہ سمجھیں گے یہ حضور کا امتی ہے۔ ارے میدان محشر تو بہت دور کی بات ہے، میں کہتا ہوں تیری شناخت یہاں ہو۔ آپ نے دیکھا نا عیسائی، ہاں جی، نذیر مسیح اور بشیر مسیح، ہر لفظ کے ساتھ لفظ مسیح ہے۔ تو بھائی مسلمانوں، محبت کے کچھ تقاضے ہیں، تمہیں بھی اپنے نام کے ساتھ یا شروع میں یا آخر کے اندر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد یا احمد ہونا چاہیے، تاکہ دنیا کی کسی کونے کے اندر تم ہو اور وہ یہ نہ سمجھیں کہ پتہ نہیں یہ مسلمان ہے، یہ کون ہے۔ جب احمد ہوگا تو مسلمان ہی ہو۔ اب محمد کسے کہتے ہیں؟ حضرت عبد المطلب نے ایک جملہ پوچھا، اماں بیٹی یہ میں نے آج تک یہ جملہ سنا نہیں کسی سے۔ تو فرمانے لگی اگر آپ نے یہ لفظ محمد نہیں نہ سنا، کیونکہ نہ دادے کا تھا نہ پردادے کا تھا، پچھلی کسی پیڑھی کے اندر، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا نام محمد نہیں تھا۔ اب تو ماشاءاللہ حضور نے خود فرمایا سمو باسم الانبیاء سمو باسمی، فرمایا میرے نام پہ نام رکھو یا انبیاء کے نام پہ نام رکھا کرو۔ اب ہمارے حالات پتہ کیا ہیں، ٹی وی کے اندر جو آتے ہیں نا نام، ان کے ناموں پہ نام رکھ لیتے، بچیوں کے نام وہ ایکٹر اداکارے ہوتے ان کے نام پہ۔ ارے اللہ کے نبی کے ساتھ محبت ہو، کام کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں اس بات پہ تھوڑی سی غور و فکر کرنی چاہیے۔ حضور کے نام پہ نام، انبیاء کے نام پہ نام۔ حضور کے صاحبزادے کا نام تھا ابراہیم علیہ السلام، یعنی حضور کے صاحبزادے کا نام بھی حضرت ابراہیم تھا۔ اب یہ جو لفظ محمد ہے نا صلی اللہ علیہ، جب آپ ادا کرتے ہیں ذرا ایک دفعہ ادا کریں نا، محمد صلی اللہ، یہ لفظ کہتے ہیں نا پورا منہ بھر جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ کیا ہے کہ 1,44,000 پیغمبر کا جو عکس تھا وہ لفظ محمد کے اندر میرے رب نے رکھ دیا۔ آدم علیہ السلام کی نجات، خلافت، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، سیدنا یوسف علیہ السلام کا حسن، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی خلت، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کی نظامت، جب یہ تمام انبیاء علیہ السلام کی ایک ایک شے کو اگر آپ اکٹھا کر کے ایک گلدستہ بنائیں اور اس گلدستے کے اندر ہر طرح کے پھول 1,24,000 پیغمبروں کے ناموں سے سما دیں اور اس گلدستے کا عنوان دے دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ بھائی حضور کے بھی حقوق ہیں نا، ہمارے تو حقوق حضور بیان کر گئے، حضور نے اپنے حقوق بھی بیان کیے ہیں۔ یہ دوسری جو میں نے آیت پڑھی تھی نا، جس کے اندر کہا لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً اللہ نے احسان پر، اور حدیث میں حضور نے فرمایا انا ثمرۃ دعوت ابی ابراہیم علیہ السلام، میں خود نہیں آیا کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام خود آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود تشریف لائے، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام خود تشریف لائے، سارے نبی خود آئے۔ فرمایا میں خود نہیں آیا، مجھے جب تک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مانگا نہیں اس وقت تک میں آیا نہیں۔ انا ثمرۃ دعوت ابی ابراہیم،
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 5 امتحان دیے ہیں. ان 5 امتحان کے بعد 100/100 نمبر لیے ہیں. تو پھر اللہ نے انہوں نے دعا مانگی تھی. پہلا پارہ بھائی آخری 2 رکوع ہیں, ذرا گھر جا کے پڑھ لینا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ. خانہ کعبہ بن رہا ہے, بنیادیں اٹھ رہی ہیں. فرمایا یا اللہ اس خانہ کعبے کے اندر نمازی بھیج دے. کون بھیج دے؟ مسلمین لک, مسلمان جو تیری فرما برداری کرے. پہلے جماعت مانگی ہے, یعنی حضرات صحابہ اکرام. فارس سے حضرت فارسی سلمان فارسی, حبشہ سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, روم سے صہیب رومی, یہ اتنی دور سے جو بلائے گئے, یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا نتیجہ تھا. فرمایا پہلے جماعت صحابہ عطا فرما, پہلے مقتدی, کیونکہ مقتدی ہوں گے تو امام کی ضرورت پڑے گی. جب مقتدی کو مانگ لیا تو پھر اگلا سوال کر دیا ربنا وابعث فیہم رسولا, اے اللہ اب ایسا رسول بھیج. کیونکہ مقتدی ہیں, امام چاہیے. تیرا گھر بنایا ہے, اس کا امام چاہیے. اور مسجدیں امام کے ساتھ اچھی لگتی ہیں, مقتدیوں کے ساتھ اچھی لگتی ہیں. لیکن میری قوم کی بدقسمتی ہے کہ بھائی ہم ماشاءاللہ حضور کی محفلوں کے اندر بھی بیٹھتے ہیں, لیکن میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہیں اپنا. نمازی نہیں ہیں ہم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی نماز, بولو نا یار, نہیں چھوڑی. ساری زندگی نماز پہ. اور فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں ہے؟ نماز میں ہے. اور نماز سے کیا ملتا ہے؟ روحانی سکون ملتا ہے. انسان کسی کے سامنے جھکے تو شرم آتی ہے, جب اس خالق ذوالمنن کے سامنے جھکتا ہے تو اسے شرم ہے. وہ نماز ہے کیا؟ یہ فلسفہ کیا ہے؟ ایک سادہ سا فلسفہ ہے کہ بھائی کوئی آدمی ناراض ہو جائے نا تو اس کو منانے کے لیے آدمی جاتے ہیں, تو جا کے کہتے ہیں, پہلے تو جا کے اس کے سامنے بھائی جی غلطی ہو گئی. قیام کے اندر آدمی کہتا ہے یا اللہ میں آ گیا. کیا ہو گیا؟ اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہو کے کیا کہتا ہے؟ سبحانک اللہم وبحمدک. اور آپ اس فلسفے کو نہیں سمجھے, سبحانہ کیا, ہم نے اصل معنی نہیں آتا ہے. بندہ کہتا ہے یا اللہ تو قادر, میں عاجز, کیونکہ ہاتھ باندھ کے میں اسی بات کا اظہار کر رہا ہوں کہ میری تیرے بغیر اب چلتی. سبحانک اللہم وبحمدک. دنیا کے اندر دیکھا گیا جو جس سے مانگنے کے لیے جاتا ہے پہلی اس کی تعریف کیا کرتا ہے, اور میرا خراب تو ایسا خالق ہے, ایسا مالک ہے, جب اس نے اپنے بندے کو اپنے در پہ آتا ہوا دیکھا تو اس سے بولنے کا اور سمجھنے کا خود طریقہ سلیقہ بھی سکھا دیا. اس لیے بھائی نماز پڑھیں گے نا جی انشاءاللہ, ہاں انشاءاللہ وعدہ کرنا. آج کے میلاد کے حوالے سے دنیا تقریریں اپنی جگہ پہ ہیں, اگر ایک آدمی نمازی بن گیا انشاءاللہ یہ سارے جتنے احباب ہیں ان کے لیے بھی اجر بنے گا, جنہوں نے یہ اہتمام کیا ان کے لیے بھی اجر کا باعث بن جائے گا. اللہ کے آپ کون سی نیکی قبول ہو جائے. تو اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین, اللہ کا احسان ہے مومنوں پر. کن پر احسان ہے؟ کیسا احسان ہے؟ اللہ اکبر, کہ حبیب رب کا تھا, دے تمہیں دے دیا. نہیں سمجھے؟ محبوب کس کا تھا؟ رب کا, حوالے تمہارے کر دیا. انبیاء دعائیں کرتے رہے. موسیٰ علیہ السلام کہتے یا اللہ مجھے نبی نہ بنایا ہوتا, مجھے حضور کی امت میں کسے خوش نصیب ہو کہ تمہیں حضور خود بخود مل گئے. لقد من, اور من کا معنی ہوتا ہے عربی والے ماشاءاللہ حضرت جانتے ہیں, ایک ہوتا ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان. من عربی زبان کے اندر اسے کہتے ہیں کہ جس کا بدلہ ہی ممکن نہ ہو, جس کا بدلہ یعنی کروڑوں سال تمہیں مل جائیں, تہجدیں پڑھتے رہو, عبادت کرتے رہو, ریاضت کرتے رہو, اور ساری کائنات عبادت کے اندر لگ جائے اور وہ کہے کہ ہم حضور کے آنے کا حق ادا کر رہے ہیں, یہ احسان کا بدلہ ممکن نہیں. لقد من اللہ, اللہ کا احسان ہے. کتنا بڑا احسان؟ 2 جملے. خدا نہ خواستہ اگر میرے محبوب تشریف نہ لاتے تو کوئی گائے کا پیشاب پینا باعث سعادت سمجھتا. نہیں سمجھے؟
اور انڈیا والے نہیں پی رہے. مرار جی ڈیسائی ان کا ایک صدر گزرا ہے، یہ ماشاءاللہ جانتے ہوں گے، تاریخ سے منسلک ہے. تو اس سے جب انہوں نے پوچھا نا کہ آپ کی صحت کا راز کیا، کہتا جی میں اپنا پیشاب خود پیتا ہوں. پڑھا لکھا تھا، بی اے تھا، LLB تھا. مرار جی ڈیسائی اس کا نام تھا. ذرا کلک کر کے دیکھ رہے ہیں، ابھی انٹرنیٹ پہ سارا کچھ موجود ہے اس کو. انہوں نے اگلا سوال کیا، جی اگر وہ کم ہو جائے پھر کہتا ہے گائے کا پی لیتا ہوں. کس کا پی لیتا ہوں؟ گائے کا. ارے کتنے ایمان والو خوش نصیب ہو، تمہیں فطرت والا دین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دی. یہ وہ احسان ہے جس کی طرف میرا رب کہہ رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین. مومنوں پہ احسان ہے. کس پہ احسان ہے؟ بھائی آپ بھی کہتے ہیں میں مومن، میں بھی کہتا ہوں مومن. حاجی صاحب کہتے ہیں جی میں حج کر کے آؤں، میں بھی مومن. ساری دنیا کہتی ہے، اگر آپ کسی ملنگ سے کہیں گے وہ کہتا ہے میں جی مکہ مومن. اب مومن کی کیا نشانی؟ القرآن یفسر بعضہ علی بعض، قرآن بعض کی خود تفسیر کرتا ہے. سورہ احزاب ہے، 21واں پارہ ہے، پہلا رکوع. النبی، مومن کی دو نشانیاں بھائی. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کے ہاں ہر شے سے حضور کی ذات مقدم ہو جائے. لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین. کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، دعویٰ میں بھی کرتا ہوں آپ بھی کریں، لیکن حضور فرما رہے ہیں اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب اس کے ہاں میری ذات یعنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اپنے والدین سے، اپنے عزیز و اقارب سے، اپنی اولاد سے، ساری دنیا سے محبوب نہ بن جائے. یہ پہلی. اب حضور جس کو محبت ہوتی ہے نا، میں ایک پڑھ رہا تھا قصیدہ، اس کے اندر لیلا مجنو، تو آپ ماشاءاللہ آپ نے قصہ سنا ہوگا. یہ عاشق تھے، حضور سے پہلے کی بات ہے. تو وہ جو مجنو تھا نا، وہ ایک مکان تھا، کھنڈرات بنی ہوئی تھی. جب وہاں سے گزرنے لگا نا تو امر علی الدیار، کہتا ہے وہاں جب گزرنے لگا نا تو گزر کر اس نے کیا کیا کہ وہ جو اینٹیں تھی نا اس کو بوسہ دینے لگ گیا، دیواروں کو بوسے دینے لگ گیا، اس کی دہلیز کو بوسہ دینے لگ گیا. جو ساتھ تھے نا انہوں نے کہا مجنو تیرا دماغ خراب ہو گیا. اس نے کہا نہیں، مجھے اینٹوں سے پیار نہیں، مجھے اس دہلیز سے پیار نہیں، مجھے اس دیوار سے پیار نہیں. مجھے پیار اس لیے ہے کہ ان کے اندر ایک شخصیت رہتی تھی جس کو لیلا کہتے ہیں، جس کو پیار ہے مجھے، اور جب مجھے لیلا سے پیار ہے تو مجھے ہر شے سے پیار ہے. ارے مصطفیٰ سے پیار ہو، حضور کی شکل بھی بننی چاہیے، حضور کا لباس بھی آنا چاہیے، حضور کے اخلاق بھی آنے چاہیے، حضور کی عادات بھی آنی چاہیے. میرے مصطفیٰ چلتے کیسے تھے، بولتے کیسے تھے، محفل میں کیسے بیٹھتے تھے، آپ کھانا کیسے کھاتے تھے، آپ اگر غصے میں ہوتے تو اس وقت انداز کیا تھا، محبت میں ہوتے تو انداز کیا تھا. حضور کا اسوہ حسنہ ہماری زندگی میں آئے تو یہ محبت ہے، ورنہ یہ محبت نام کی. اور دوسری نشانی مومن کی، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ. حضور کی بیویاں، حضور کی بیویاں وہ امت کی مائیں ہیں. کن کی؟ حضور کی بیوی سے اتنی محبت جب تک نہیں ہوگی تیری سگی ماں سے زیادہ، جب تک وہ محبوب نہیں ہوگی اس وقت تک تمہارا ایمان قابل قبول نہیں. اگلا جملہ صرف ترجمہ کرنا بھی آگے. علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. ایک پیغمبر تمہارے اندر میں نے بھیج دیا، من انفسہم، جو تم سے ہے، جو تم سے ہے، تم جیسے نہیں، تم سے ہیں. بھائی غور کرنا جملے پہ. لوگ آج کل یہ جھگڑا بہت زیادہ چل رہا ہے، کہتے ہیں جی فلاں یہ کہتے ہیں جی ہم جیسے نعوذ باللہ بڑے بھائی کا چھوٹے بھائی کی بات کرتے ہیں. نہیں، میں جو بات کہہ رہا ہوں قرآن کی بات کہہ رہا ہوں. من انفسہم، تم سے تو ہیں لیکن تم جیسے نہیں. تم سے کا معنی کیا؟ حضور سید البشر ہیں، انبیاء کے سردار ہیں، تم سے ہیں
پانی کمالیے کا بھی پانی، پیر محل کا بھی پانی، آپ کہیں یہ دونوں برابر ہیں؟ نہیں نہیں نہیں۔ اور اگر لاہور کا پانی ملاؤ گے وہ برابر نہیں۔ تھوڑا سا آگے جاؤ، اللہ ہم سب کو لے جائے، کہو سبحان اللہ، آمین کہو نا، اللہ سب کو مدینے لے جائے، اور وہاں مکے کا پانی جس کو آب زمزم کہتے ہیں، نام اس کا بھی پانی ہے، کمالیے کا بھی پانی ہے۔ تم سے تو ہیں تم جیسے، وہ پانی اور ہے، کیونکہ اس پانی کے پینے پہ میرا رب کہتا ہے، میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اس کو پیے گا اللہ شفا عطا فرما دے گا۔ علامہ رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، محمد بشر لا کالبشری، یاقوت حجر لا کالحجری۔ یہاں بھی ایک تمثیل بیان کر دی، فرمایا ایک پتھر ہے، دو سڑکوں کے اوپر پڑا ہوا ہے، ٹکے سیر ملتا ہے۔ ایک پتھر ہے جس کو سنگ مرمر کہا جاتا ہے، ایک پتھر ہے یاقوت ہے، ایک مرجان ہے۔ آپ کہیں جی یہ سارے پتھر ہیں لیکن بڑا ان کے اندر فرق ہے۔ فرمایا حضور من انفسہم، تم سے تو ہیں تم جیسے نہیں۔ ایک اور بات سمجھا کے آگے بات چلتا ہوں۔ فرمایا میں اور آپ بولیں منہ سے بدبو آئے، میرا مصطفیٰ بولے منہ سے خوشبو آئے، تم سے تو ہیں تم جیسے نہیں۔ مجھے اور آپ کو پسینہ آئے تو بدبو آتی ہے، حضور کو پسینہ آئے تو۔ اما بیان کرتی ہے، بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے، ایک دفعہ ایک محفل کے اندر سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئی۔ عورتیں یا آپس میں گفتگو بہت زیادہ کرتی، کہنے لگی اماں یہ خوشبو کہاں سے لی ہے؟ اماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا بیٹی یہ خوشبو نہیں، ایک دن گرمی کا موسم تھا، میرا سر کا تاج جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، اندر سے جناب جسم سے کچھ کیا ہے کہ پانی کے ذرات نکلے جس کو ہم پسینہ کہہ دیتے ہیں، میں اس کو اٹھا اٹھا کے شیشی میں بند کرتی رہی، آج صرف تبرک کے طور پہ لگا کے آتی ہے۔ کیا لگا کے آتی ہے؟ تم سے تو ہیں تم جیسے نہیں۔ اگلی بات بخاری شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ بیان کرتے، ایک قصعہ ہوتا بڑا سا تھال۔ آج کل تو ہمارے یہاں پتہ حالات کیا ہے، گلاس بھی الگ، کولیاں بھی الگ، او جراثیم نہ لگ جائے ڈاکٹر صاحب سے معذرت کے ساتھ، کیونکہ میں اسلام کا فلسفہ بیان کر رہا ہوں، آپ کے پاس جو علم ہے وہ کسی اور طرح کا علم ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قصعہ 10 آدمی اس کے ارد گرد بیٹھ جاتے، بڑا تھال ہوتا، اس کے اندر جناب روٹی کھاتے، اور حضور نے فرمایا درمیان سے نہ کھایا کرو، سائڈ سے کھایا کرو، کیونکہ درمیان میں برکت اترتی ہے۔ کیا اترتی ہے؟ یہ پرانے بزرگ کہتے تھے دیگ سے ایک سائڈ سے نکالتے رہو اور اوپر ڈھکا رکھا کرو، یہ پرانی باتیں بڑی اچھی تھیں، تو برکتیں اترتی ہیں۔ حضور کھا رہے ہیں، صحابہ 10 بیٹھے ہیں، حضور کھا رہے ہیں۔ میرا ایک جانثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانثار جب وہ کھانا کھاتا ہے، حضور بھی لقمہ اٹھاتے ہیں، اس کو جب شورمے میں ڈالتے ہیں تو اس کے اندر سے سبحان اللہ الحمدللہ کی آواز سنائی دیتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم ایسا تھا، جو چیز ٹچ کرتی تھی اس میں بھی زندگی آ جاتی تھی، سبحان اللہ، اس میں بھی زندگی آ جاتی۔ من انفسہم۔ اور علامہ معالم التنزیل کے اندر ایک کتاب ہے حدیث کی تفسیر کی، اس کے اندر ایک بڑا عجیب نکتہ لکھا، فرمایا من انفسہم، حضور تم سب سے زیادہ نفیس ہے۔ یہ قرات بھی ہے نا، قرات عشرہ کے اندر ایک قرات ہے من انفسہم، حضور تم سب سے زیادہ نفیس ہیں۔ کتنے نفیس ہیں؟ سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں تھوڑی سی آواز زیادہ ہو جائے میرا دماغ خراب ہو جاتا ہے، نہیں نہیں نہیں، میرا محبوب اتنا نفیس تھا۔ میرا ایمان اور عقیدہ ہے ساری کائنات مل کے اور جتنے فرشتے ہیں سارے مل کے، حتیٰ کہ جبرائیل بھی میرے محمد کی نفاست کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ۔ حضور کیا تھے؟ من انفسہم یتلو علیہم آیاتی۔ حضور کے آنے کا مقصد کیا تھا اس دنیا میں؟ بھائی میلاد پہ ہم بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، یہ بھی پتہ چلے نا حضور آئے کیوں آئے، مقصد کیا تھا؟ مقصد سن لیجئے، یتلو علیہم آیاتی، کہ حضور قرآن پڑھا کریں۔ کیا کریں؟ میری امت سے قرآن نکل گیا، دوڑے کہانیاں قصے،
پرانے وقت کی بات کرتا ہوں، عورتیں ہوتی صبح اٹھتی، پہلے جناب کیا کرتی؟ وضو کرتی، نماز پڑھتی، پھر قرآن کھولتی گھر میں. کیا کرتی؟ قرآن کھولتی، اور قرآن سارا دن برکت گھر میں رہتی، لڑائی جھگڑے نہیں. اب بیٹی ماں سے لڑ رہی ہے، بیٹا باپ سے لڑ رہا ہے، دستوں گریباں ہیں. کیوں؟ ماشاءاللہ پی ٹی وی پڑا ہے نا آپ کے گھر کے اندر. ہاں، اس کے انوارات و برکات ہوں گے نا اس کے. اللہ معاف فرمائے. جب قرآن گھر میں پڑھا جائے گا نا، جہاں قرآن ہوتا ہے وہاں شیطان نہیں ہوتا. یہ عقیدہ ہے. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اندر قرآن پڑھا 13 سال. کتنے سال؟ 13 سال قرآن. آج میں نے صبح ایک حدیث پاک درس قرآن کے اندر کہی، رات کے وقت ابو جہل، ابو سفیان، اخنس بن شریق، یہ 3 کافروں کے بڑے بڑے مرتد، یہ تینوں رات کے وقت جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنا کرتے تھے. کیا سنتے تھے؟ مکے کے اندر قرآن پڑھا، دشمنیاں ختم ہو گئی، بھائی بھائی کے اندر تبدیلی آ گئی. میں کہا کرتا ہوں اگر اندھیرے کو بھگانا ہو تو سارا یہ علاقہ اکٹھا ہو کے کمرے میں داخل ہو جائے، ڈنڈے لے کے داخل ہو جائے، اندھیرا کبھی نہیں نکلے گا. اگر وہاں ماچس کی تیلی جلاؤ گے تو اندھیرا کافور ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. اسی طرح شیطان کو بھگانے کے لیے ڈنڈے لے کے آ جاؤ گے، نہیں بھاگے گا. وہاں اللہ کا قرآن تم پڑھنا شروع کر دو، شیطان خود بخود بھاگ جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پہلا کام کہ یہ حضور کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ یتلو علیہم آیہ. پڑھو گے نا قرآن بھائی؟ 2 سورتیں پڑھو، گھر میں پڑھا کرو ضرور انشاءاللہ. کتنی سورتیں؟ میں کہا کرتا ہوں کہ اگر ایک خوشبو ہے نا شیشی، وہ بند ہو تب بھی خوشبو دیتی ہے، اور اگر اس کو تھوڑا سا آپ کھول دیں تو پھر کمرہ مہک جاتا ہے. اور اللہ نصیب کر دے، کیونکہ ہمارے یہاں وسائل نہیں ہیں، اگر آپ اس کو لگا لیں، یوز کر لیں تو پھر پورا علاقہ معطر ہو جاتا ہے. یہی قرآن کے کمالات ہیں. آپ کے گھر کے اندر قرآن پڑھا باعث برکت ہے، شک کی گنجائش نہیں. لیکن اگر اس کو غلاف سے کھولو گے تو اس کی برکتیں اور ہوں گی. اگر اس پہ نظر دوڑاؤ گے اور اس کی طرف دیکھو گے اور پھر اس کے بعد ان لبوں سے پڑھنا شروع کرو گے، پڑھو گے تم اور تمہارے گھر کو اللہ فرشتوں کے حوالے کر دے گا، حفاظت پہ متعین کر دیا جائے گا. یتلو علیہم آیہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. دوسرا کام کیا حضور نے کیا کہ وہ کتاب پڑھی نہیں، ایک ریڈنگ ہے، پھر اس کے بعد اس کو سکھایا ہے. کیا کیا ہے؟ سکھانے کا معنی کیا ہے؟ یہ کیا کہتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8 سال کے اندر سورہ بقرہ پڑھی ہے. کتنے سال میں؟ 8 سال. عربی النسل ہو کے، شاعر ہونے کے باوجود 8 سال لگے ایک ایک لفظ کے. اب یہ لفظ ہے نا خیل، جس کو گھوڑا کہا جاتا ہے، اس کے 26 معنی آتے ہیں، غلام کے معنی 36 آتے ہیں. جہاں کیا معنی لینا ہے؟ یہ ہے اس کی تعلیم، یعنی اس کو صرف پڑھنا نہیں، پھر اگلا سٹیپ یہ ہے کہ اس کے اندر. اور اس لیے تو میں کہا کرتا ہوں ماشاءاللہ یہاں بھی آپ علماء کرام یا حفاظ کرام کے پیچھے سورہ فاتحہ روزانہ سنتے ہو. اللہ ہم سب کو لے جائے مکے کے اندر اور مدینے کے اندر. وہاں جب قاری آتا ہے تو ہر ایک کا انداز نرالا ہوتا ہے، جب وہ پڑھتا ہے تو خدا کی رحمتوں کا انداز نرالا ہوتا ہے. سورہ فاتحہ ہی ایک ہے الحمدللہ ہے، یہ بھی تو ہے نا. یہ قاری صاحب ادھر ہی ہیں، ناراض نہ ہو جانا. سمجھانے کے لیے بات کی ہے قرآن کو. بھائی دس از مائی فرینڈ. یہ ٹھیک ہے بھائی؟ یہ بچے بھی کہیں گے نہیں ٹھیک. کیوں؟ فرینڈ ہوتا ہے، فرینڈ نہیں ہوتا. اگر انگریزی غلط ہو جائے تو بھائی میں نے اگلے دن اسسٹنٹ سامنے کہا، میں نے کہا مائی فرینڈ، وہ کہتا لے قاری صاحب آپ کو انگلش نہیں آتی؟ میں نے کہا جی آتی تو ہے. میں نے کہا تھوڑا سا اوپر نیچے کر کے دیکھ لیتے کون سا مسئلہ ہے. تو میں نے کہا تم نے ساری زندگی ٹھیکہ لے لیا ہمارے قرآن کا، حلیہ بگاڑتا الحمدللہ رب العالمین. تو خیال کرو قرآن کے لیے آدھا گھنٹہ 23.5 گھنٹے انگلش کے لیے، ریاضی کے لیے، فزکس کے لیے، دنیا کے کاروبار کے لیے نہیں. بھائی ہمارے محبوب کے آنے کے تقاضے یہ ہیں کہ ہمیں اس کی طرف اگر 8 گھنٹے نہیں دے سکتے 3. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. یہ جو تعلیم کتاب ہے نا، اس کو حکمت کے ساتھ سکھانا. کس کے ساتھ؟ حکمت. حکمت کیا ہوتی ہے؟ یہ حکیم لوگ ہیں نا، دیکھا ہوگا آپ نے، ان کو حکیم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ نبض دے کے گولی چاہے ایک ہی دیں لیکن آدمی کی شناخت کر کے پھر دیتے ہیں. ڈاکٹر حضرات ہیں
وہ جناب اس پہ پہلے کیا ہے کوئی نسخہ لکھواتے ہیں، پھر کیا اس کا خون ٹیسٹ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد دوائی تجویز ہوتی ہے۔ حکمت کا معنی یہ ہوتا ہے، میں اس پہ ایک مثال سناتا ہوں۔ ایک بابا جی وضو کر رہے تھے، تو بزرگ آدمی نا اس کے اندر غصہ بہت آتا ہے۔ جو بزرگ بیٹھے ناراض نہ ہونا، بزرگوں کو غصہ، کیونکہ عمر اس نہج پہ پہنچ جاتی ہے، غصہ زیادہ آتا ہے۔ اور پھر دوسرا اس کے اندر یہ ہوتا ہے کسی کی بات مانتے، یہ تو اللہ کا فضل ہے، یہ مر جاتے ہیں، ورنہ اگر پرانے آج کے 20 سال 30 سال پچھلے والے بابے آ جائیں تو پتہ نہیں کیا بنے گا اس معاشرے کا۔ اللہ اکبر۔ تو بابا جی وضو کر رہے تھے غلط، حسنین کریمین رضوان اللہ علیہم اجمعین، دونوں نے دیکھا، کہنے لگے بابا جی وضو غلط کر رہے ہیں۔ اب اگر کہتے بابا جی آپ وضو غلط کر رہے ہیں تو بابے نے کہنا تھا اب تو عمر میری زیادہ ہے کہ تمہاری، میں حضور کے پاس بیٹھا ہوں، میری بات ذہن میں رکھنا، میں زیادہ جانتا ہوں۔ خدا اللہ اکبر، اولاد رسول، سبحان اللہ، ان کے تو کیا کہنا، جیسے ابھی یہ شاعر ماشاءاللہ اپنے انداز کے اندر کلام فرما رہے تھے، اللہ ان کے علم عمل کے اندر برکت نصیب فرمائے۔ تو بابا جی نے جب وضو کیا نا تو وہ دونوں کہتے بابا جی یہ میرا بھائی حسن ہے اور میں حسین ہوں۔ یہ کہتا میرا وضو ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں میرا وضو ٹھیک ہے۔ اچھا پھر فرمایا پھر ایسا کرتے ہیں ہم دونوں وضو کرتے ہیں بابا جی، تم آپ دیکھیں پھر فیصلہ آپ نے کرنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا کرو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے وضو کر رہے ہیں، بابا جی دیکھ رہے ہیں، فارغ ہوئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹھے وضو کر رہے ہیں، بابا جی دیکھ رہے ہیں۔ ہاں بابا جی کہتے ہیں یار تم دونوں کا ٹھیک ہے، میرا ہی غلط ہے، میرا ہی۔ وہ کہہ دو سبحان اللہ کہ چاوڑا دا انتظار ہے، میں نے ڈاکٹر صاحب ہونے کہنے گا، میں ہونے کہہ دینا، میں کوئی مولوی نہیں۔ ڈاکٹر صاحب جی ہے ٹائم تو ہو گیا، صرف 2 منٹ صرف۔ اللہ اکبر، یہ ہے حکمت۔ یہ کیا ہے؟ وہ مسجد کے اندر کوئی چلا گیا، پیچھے بکری چلے گی، پیچھے لینے کے لیے گیا نا، کہاوت نہیں حقیقت ہے۔ تو مولوی صاحب تھے آگے، او یہ کیا کیا تو نے؟ یہ کہندا جی بے زبان سیگا آ گیا، کدے سانو بھی دیکھے نہیں سمجھے، بے زبان سی، یہ کوئی قصور نہیں، کدے سانو دیکھے تسی ایتھے۔ اللہ کے بندو یہ حکمت نہیں ہے، یہ حکمت نہیں ہے۔ حکمت کا معنی یہ ہے کہ جس آدمی کے اندر کوئی نقص ہے اس کو سائڈ پہ کرو، اس کو کھلاؤ پلاؤ، بٹھا کے اس کو سمجھاؤ بھائی یہ ہے۔ اور ہم نے جو سمجھا ہوا ہے کمائے گی دنیا کھائیں گے ہم، یہ فلسفہ ٹھیک نہیں ہے۔ کسی کا اکرام کرو، اس کو مسئلہ سمجھاؤ کہ یوں ہے مسئلہ، سیدھی نہ اس کے سر کے اندر مارو۔ اور آخری بات وَيُزَكِّيهِمْ اللہ اکبر، قرآن کہتا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اگر حضور آپ تھوڑے سے ترش ہوتے نا، سخت روح ہوتے، تو یہ صحابہ آپ کے ارد گرد حضرت بلال حبشے سے آ کے ارد گرد نہ پھرتے۔ نہیں سمجھے ہو؟ یہ حکمت تھی نا، محبت تھی۔ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سے گفتگو کرتے ہیں مسکراتے ہیں۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں میں جب بھی حضور سے ملا میں نے حضور کو مسکراتے ہوئے پایا ہے، یعنی میری دل جوئی کے لیے۔ اور کبھی مجھے حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے پاس ٹائم نہیں، جب بھی آیا ہوں حضور کے پاس ٹائم ہی ملا۔ یہ ہے حکمت۔ اور آخری بات وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ نفس کیا ہے؟ حضور نے تزکیہ نفس کیا ہے۔ نفس کا معنی تزکیہ کس کو؟ پاک کرنا۔ لوگ کہتے ہیں 5 تن پاک، میں کہتا ہوں بھائی وہ تو پہلے سے ہی پاک ہے، آگے چلو۔ نہیں سمجھے؟ 5 تن یہ فارسی کا لفظ ہے نا، 5 کا معنی 5 تن، میں نے جسم پاک، فارسی کا لفظ یعنی 5 جسم پاک ہے۔ اسے حضرت حسنین کریمین 2 یہ ہو گئے، ایک سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسول اللہ۔ میں کہتا ہوں یہ تو پہلے سے پاک ہے۔ میرے پیغمبر نے سارے تن پاک کیے ہیں، جو کلمہ پڑھتا چلا گیا وہ پاک ہوتا چلا گیا۔ سارے تن پاک کیے ہیں میرے محبوب نے، کسی کو نہیں چھوڑا۔ جو علائشوں کے اندر آیا ہے، پریشانیوں کے اندر آیا ہے، حضور نے اس کو بھی پاک کیا ہے۔ وہ کہاں سے چلا ہے؟ آج جا کے دیکھو دنیا کے اندر، اللہ ہم سب کو وہاں لے جا کے دیکھو، لوگ رو رہے ہیں۔ وہ رونا کس لیے ہے کہ کاش آج ہم حضور کی زندگی کے اندر آ جاتے،
اور ماشاءاللہ آپ تو کتنے خوش نصیب ہیں، میں بھی انہی میں شامل ہوں کہ ان کو 1 اجر ملا، ہمیں 2 اجر ملتا ہے۔ وجہ انہوں نے حضور کو دیکھا، قرآن اترتا ہوا دیکھا، ہم نے نہ حضور کو دیکھا نہ قرآن اترتا ہوا۔ بولو یار، ہاں فرق ہے کہ نہیں؟ پھر بھی ہم کہتے ہیں جان حاضر ہے، پھر بھی ہم کہتے ہیں جان حاضر ہے، فرق ہے۔ اسی پہ ایک صحابی کا تذکرہ کر کے بات ختم کرتا ہوں بھائی۔ ایک یہودی نے پیسے لینے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور حضور کبھی کبھی نا غریبوں کی خدمت کرتے تھے، ضرورت مند کی، کسی سے ادھار لے کے بھی دے دیتے تھے۔ ہم نے تو سمجھا نا شادی پہ لگانے ہیں، پٹاخوں پہ لگانے ہیں پیسے، ٹھیک ہے، کسی غریب کے منہ میں نہ جائیں، ہاں آتش بازی کا مظاہرہ کرنا، ارے غریبوں کو دیا کرو۔ اس نے گلے میں رومال ڈالا ہوا، حضور کو کھینچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں۔ صحابی آ گئے، ان کا نام گرامی حضرت عبید اللہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ کہہ رہا ہے، یہودی کہتا ہے میرے پیسے دو، حضور فرماتے میں نے دے دیے۔ اس نے کہا جی گواہ لاؤ، یہ جو قرآن کی آیت ہے نا یہ بعد میں اتری ہے، گواہ لاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہ کوئی نہیں بنایا تھا۔ وہ صحابی جو تھے نا جو پیچھے آ رہے تھے فوراً بولے یا رسول اللہ میں گواہ ہوں۔ کیا ہوں؟ بولو یار، میں کیا ہوں؟ گواہ ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا عبیدہ تو یہاں موجود ہی نہیں تھا جب میں نے دیے تھے، تو میرا کیسا ہے؟ اللہ اکبر کبیرا۔ صحابی بول پڑے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن اترتا ہے تو ہم کون سا ہوتے ہیں؟ نہیں سمجھے؟ آپ اسی زبان سے یہ کہتے ہیں یہ اللہ کا قرآن ہے تو ہم مان لیتے ہیں، آپ نے کہہ دیا کہ یہ میں نے دے دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو تمغہ جرت سے عطا کیا، اس کو نوازا ہے بہت بلندی پہ، فرمایا ساری دنیا کی عدالتوں کے اندر میری شریعت یہ کہتی ہے کہ 2 گواہ ہوں گے، فیصلہ ہوگا۔ اگر میں یہ میرا جانثار اکیلا بھی گواہی دے گا تو اس کی گواہی 2 کے برابر ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان کیا ہوگی؟ عظمت ہے نا۔ تو بھائی کہ کیسے خوش نصیب مسلمان ہیں، ہم نے دیکھا نہیں کچھ نہیں، پھر بھی ہم تو آج بھائی آپ اس حوالے سے یہ کیا ہے کہ ذہن نشین کر لیں کہ آج کے بعد ہم نماز، بولو نا یار، ہاں چاول کھائیں انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں، ہاں یہ سارا نظام چلے گا۔ 3 وقت کھانا کھاتے ہو بھائی، 5 نمازیں ہیں، 1.25 گھنٹہ لگتا ہے 5 نمازوں کے اندر، باقی سارے گھنٹے دنیا داری کے لیے ہیں، کبھی نہیں میرے رب نے روکا یہ نہیں کرنا، تو نماز پڑھیں گے نا۔ اور دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے گھر کے اندر تلاوت قرآن پاک۔ لڑائیاں ختم کرنا چاہتے ہو کہ نہیں؟ جھگڑے، والدین کا احترام ہو، ماں باپ چاہتے ہیں جی احترام نہیں کرتا، کیوں کرے؟ گھر میں تو شیطان ہے، شیطان کہتا ہے کہ احترام کرے۔ قرآن تم پڑھنا شروع کرو، اللہ اس کے دل میں خود ڈال لے گا، وما علینا الا البلاغ المبین۔